أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو. آج لیکچر نمبر 16 ہے ہمارا اور سبق نمبر 3 ہی چل رہا ہے ابھی، اور آج ہم سبق نمبر 3 کی الحمدللہ آخری 3 لائنز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں تو دیکھتے ہیں. آخری 3 لائنز نا یہ والی ہیں، لام، را اور شین والی. ٹھیک ہے، اس میں را کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ غور کرنا ہے. ادھر ایک چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور باقی لام، نون، جیم، شین اور یا سمپل ادا ہوں گے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں ہم. پہلے نا ہم دیکھ لیتے ہیں را کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ را کے بارے میں کیا تفصیل ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. اچھا، جو را ورڈ ہے نا، پچھلے دنوں نا میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا، حروف مستعلیہ اور شبو مستعلیہ میں کیا فرق ہے، اور جواب اس کا میں بھی آپ کو کلیئر کرتی ہوں. حروف مستعلیہ تو وہ والے حروف ہوتے ہیں نا جو موٹے پڑے جاتے ہیں. ایک ورڈ کا اضافہ کریں. حروف مستعلیہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی باریک نہیں پڑے جاتے، جن کا مجموعہ تھا خصا ضاغطین قیو. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے تھے شبو مستعلیہ، وہ کیا تھے؟ شبو مستعلیہ، شبو کا مطلب ہوتا ہے شک میں آنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا کبھی ہونا اور کبھی نہ ہونا، درمیانی سٹیٹ میں پایا جانا. اور مستعلیہ موٹا پڑنا. ٹھیک ہے، شبو مستعلیہ مطلب کسی چیز کا جو ہے نا وہ شک میں مبتلا ہو جانا موٹا پڑنے کے بارے میں. یعنی کوئی ورڈ ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ کبھی موٹا ہو رہا ہے اور کبھی باریک پڑھا جا رہا ہے. اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں اس کو موٹا اور باریک پڑھنے کی. اس کو کہا جاتا ہے شبو مستعلیہ. ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ وہ والے حروف جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور شبو مستعلیہ وہ والے حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کبھی ان کو موٹا پڑھتے ہیں ان کنڈیشنز کے مطابق اور کبھی ان کو باریک پڑھتے ہیں. یہ جو را ہے نا، را بچوں، یہ نا یہ شبو مستعلیہ میں آتا ہے. شبو مستعلیہ میں 3 ورڈز ہوتے ہیں، الف، لام اور را. کبھی الف موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. لام بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. را بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں شبو مستعلیہ میں آتے ہیں. اب نا ابھی ہم الف اور لام کو تو نہیں دیکھ رہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کب موٹا اور کب باریک پڑھتے ہیں. لیکن ہم را کو ابھی دیکھیں گے کہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو حروف تہجی میں یاد ہے میں نے سکھایا تھا کہ آپ اس کو موٹا پڑھو، آپ اس کو پڑھو را را، لیکن وہ حروف مستعلیہ میں تو نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ شبو مستعلیہ میں آتا ہے، یعنی یہ کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات تو یہ موٹا کب ہوتا ہے. دیکھیں لکھا ہے را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. رٹ لیں اس بات کو. را پر جب بھی زبر آئے گی تو آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے. را پر جب زبر آتی ہے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف آئیں ذرا. یہ تو رائٹ سائڈ دیکھی ہے نا آپ نے، بھی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں. را پر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. اور را پر زبر آئے یا را پر پیش آئے تو را کو کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو، پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں را پر زبر یا پیش ہوتی ہے وہاں وہاں آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. وہاں باریک نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں را 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 نہیں کرنا ہوتا، وہاں را کرنا ہوتا ہے. فرق سمجھنا ہے. را را یہ سیدھا ہے، اور جب میں کروں گی را را یہ موٹا ہے. را 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 را، فرق ہے نا دونوں میں. تو آپ جب بھی را پہ زبر اور پیش ہوگی تو را موٹا پڑا جائے گا. باریک کب پڑھا جائے گا؟ را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. جہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہوگی را باریک ہوگا. جیسے بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ادھر کیا آتا ہے را پہ؟ بسم اللہ الرح، راہ راہ نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں پہ راہ پڑھنا ہوتا ہے. را پہ زبر ہے، را موٹا. الرحمن را را را
را نہیں رو. اگر آپ پڑھو گے نا الرحمن الرحیم تو غلط ہو جائے گا الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. جیسے جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لاسٹ پہ کیا آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. رسول رسول اللہ رسول را پہ زبر ہوتی ہے تو رسول نہیں رسول را موٹا رسول اللہ. وہاں موٹا پڑھتے ہیں نا را، تو جب بھی را پہ زبر آئے گی یا پیش آئے گی تو را موٹا پڑا جائے گا، اور جب را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک پڑا جائے گا. یہی رول آپ نے آگے اپلائی کرنا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں آگے ورڈز کو. چلیں جی، آپ کے سامنے ورڈز آئے ہیں. اب نا پہلا ورڈ پڑھنے لگی میں پہلی لائن لام اور نون کی. ٹھیک ہے. لا لا. کچھ بچے کرتے ہیں لا لا نہیں کرنا، لام نہیں ہے، ناک میں نہیں آواز لے کے جانی. لا کرنا ہے ایل اے لا ہوتا ہے نا، لا ایل آ لا. اس لا آگے زیادہ اے لگا دو تو کیا بنے گا؟ لا 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 لام. پچھلے سبق میں نا کچھ بچوں نے کیا ہوا ہے میم می، ناک میں نہیں لے کے جانی، می ای کی آواز نکالنی ہے، میم ایم میم میم. آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے میم، ناک میں نہیں آواز لے کے جانی. اسی طرح ادھر کسی نے لام نہیں کرنا، ورڈ ہے لام لا 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 لا، ناک میں نہیں لے کے جانی آواز. آگے نون نون. ٹھیک ہے. پڑھیں لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. سمپل پڑھنا ہے، منہ ادھر ادھر فضول آپ نے کیا تو خراب ہو جانا ہے ورڈ. سمپل ہے. نون یہ بھی منہ کے اگلے حصے سے نکالیں، ناک میں نہیں آواز لے کے جانی. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شرو، شا شی شرو. یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا ری یو. اب آگے جیم پڑھ لیتے ہیں پھر را پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. اب را دیکھیں، جو ادھر پیچھے سمجھایا ہے نا میں نے وہی چیز لگانی ہے. اب دیکھیں را جو جوڑ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے نا تینوں دفعہ تو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، زیر کی دفعہ بھی، زبر کی دفعہ بھی، پیش کی دفعہ بھی. لیکن جب آپ حرکت پڑھنے کے بعد پڑھو گے نا را کو، تب زبر اور پیش کی صورت میں موٹا اور زیر کی صورت میں باریک پڑھنا ہے. اب میں سمجھاتی ہوں کہ میں نے کہا کیا ہے. دیکھیں پڑھوں گی میں را موٹا، را زبر زبر. اب زبر آئی نا اوپر، زبر تو بعد میں آئی نا تو موٹا پڑھنے گا زبر کے بعد بھی. را 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 موٹا زبر را، را نہیں را 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 موٹا. اب پیش والا دیکھیں را موٹا پیش رو رو رو، را رو را رو را رو. موٹا کر رہے ہیں نا ہم را کو. آگے ہے را موٹا، ابھی بھی موٹا. را زیر والا پڑھنے لگی ہوں، زیر پڑھنے سے پہلے اس کو بھی موٹا ہی پڑھنا ہے، لیکن زیر پڑھنے کے بعد باریک پڑھنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ را را موٹا زیر ری 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 نہیں ری ری ری. سمپل. ایک ہے ری ایک ہے ری، ری ری. اگر آپ ری کرو گے تو غلط ہو جائے گا، کرنا ہے ری ری ری. را ری رو، را ری رو، را را ری رو، را را ری رو. ٹھیک ہے. یاد رکھنا ہے را زبر را، پہلے بھی موٹا زبر کے بعد بھی موٹا.
را موٹا، زیر ری 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 ری، را ری، ٹھیک ہے. زیر کے بعد باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے جب زیر آتی ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. را پیش رو دونوں دفعہ موٹا، ورڈ بھی موٹا را بھی، اور حرکت کے بعد رو بھی موٹا. را ری رو، را ری رو. ٹھیک ہے. اچھے سے پریکٹس کریں. پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا. صحیح ہے. چلیں بھائی، کامنٹ باکس میں نا آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک مثال آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کے بتانی ہے. وہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے نا بسم اللہ کی الرحمن الرحیم، وہ نہیں، قرآن پاک کے اندر سے کوئی بھی مثال نکال کے نا چھوٹی سی، تو وہ آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کے بتانی ہے کہ مس یہاں پہ را باریک پڑھ رہے ہیں یا یہاں پہ را موٹا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بھی ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.